بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سورہ مبارکہ یاسین میں تھی. گزشتہ جلسے میں چند نکات سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لوگ محفوظ کرتے ہیں، لکھتے ہیں ما قدموا، ان اعمال کو کہ جو اعمال آپ آگے بھیجتے ہیں، وآثارهم، اور ان اعمال کے جو آثار ہیں ان کو بھی محفوظ کرتے ہیں. عرض کیا کہ ما قدموا سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جو انسان آگے بھیجتا ہے. اچھا، اس جملے کے ذیل میں مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو ایک قرآنی قانون ذکر کیا اس کو آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا. اسی آیت کا جو اگلا جملہ ہے کہ پہلے دن عرض کیا تھا کہ بعض بزرگان کا ماننا ہے کہ شاید اسی آیت کی وجہ سے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے امام مبین میں. کہ الحق والانصاف یہ آیہ کریمہ خوبصورت ترین نکات کو بیان کر رہی ہے. آیت کے سیاق و سباق سے دیکھا جائے تو بعید نہیں ہے کہ اس امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین، کہ ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے امام مبین میں. آیت کا سیاق اس نقطے کو بیان کرتا ہے. اچھا، لیکن اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو روایات ہیں ان روایات کے اندر امام مبین کا مصداق، حجت خدا، ولی خدا کو قرار دیا گیا ہے. مثلا 2 روایتوں کو پڑھتا ہوں اور پھر بعد میں اس کے بارے میں چند عرائض پیش کریں گے. اچھا، یہ ایک روایت ہے کہ جو تفسیر قمی میں نقل ہوئی ہے، وہ روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ ان ابی جعفر محمد بن علی الباقر ان ابیہ ان جدہ قال لما انزلت هذه الآیت علی رسول اللہ، جب اس آیہ کریمہ کو رسول اللہ پر نازل کیا گیا. کون سی آیت؟ یہی کل شیء احصیناہ فی امام مبین. البتہ اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اہل فضل ہیں کہ کل شیء منصوب ہے باب اشتغال کے عنوان سے، کہ ادبیات میں آپ لوگ پڑھتے ہیں
یہ باب اشتغال کے عنوان سے. احصینا ہو یہ فعل ہے جس نے منہ موڑا ہے کل شیء کی ضمیر کے ذریعے سے کہ ہو کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے کہ اس کی طرف میں نہیں رکتا. آپ اہل فضل جانتے ہیں ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے امام مبین میں. روایت میں ہے کہ دو بندے اٹھتے ہیں. قام فلاں و فلاں من مجلسہما، اٹھے اپنی جگہ سے. فقال یا رسول اللہ هو التورات، یہ امام مبین آیا وہی تورات ہے؟ قال لا، تورات نہیں ہے. قال فهو الانجیل، اچھا اگر تورات نہیں ہے تو پھر انجیل ہے؟ قال لا، انجیل بھی نہیں ہے. اچھا ان کی معرفت پر بھی تعجب ہو رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں تورات کا نام لے رہے ہیں پھر انجیل کا نام لے رہے ہیں. پھر دونوں پلٹ کے کہتے ہیں قال فهو القرآن، بس یہ امام مبین پھر قرآن ہوگا. قال لا، نہ قرآن بھی نہیں ہے. قال فاقبل امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اتنی دیر میں علی علیہ السلام آتے ہیں. فقال رسول اللہ هو ھذا، وہ جو امام مبین پوچھ رہے ہو یہ ہے امام مبین. انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فی علم کل شیء، یہی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر خدا نے ہر چیز کا علم رکھا ہوا ہے. ایک روایت یہ تفسیر قمی میں. ایک روایت اور بھی ہے، یہ تفسیر برہان میں نقل ہوئی ہے، عمار یاسر سے ہے. عمار یاسر کہتے ہیں قال کنت مع امیر المؤمنین علیہ السلام فی بعض غزواتہ، بعض غزوات میں میں علی کے ساتھ تھا. فمررنا بواد مملوء نملا، کہ وہ وادی چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی، بہت زیادہ چونٹیاں تھیں. فقلت یا امیر المؤمنین، جب ان چونٹیوں کو دیکھا تو عمار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا امیر المؤمنین ترا یکون احد من خلق اللہ یعلم کم عدد ھذا النمل، مولا آپ کو کوئی نظر میں آتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جس کو پتا ہو کہ یہ کتنی چونٹیاں ہیں؟ قال نعم یا عمار، جی مجھے معلوم ہے. انا اعرف رجلا یعلم کم عددہ وکم فیہ ذکر وکم فیہ انثی، میں ایسے بندے کو جانتا ہوں، نہ فقط یہ کہ اس کو پتا ہے کہ ان کا عدد کتنا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ان میں نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے. فقلت من ذلک یا مولاي، مولا وہ کون ہے؟ فقال یا عمار اما قرأت فی سورۃ یاسین، اے عمار کیا تو نے سورہ یاسین میں نہیں پڑھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ؟ فَقُلْتُ بَلَا یا مولاي، جی مولا میں نے یہ پڑھا ہے. قال انا ذلك الامام المبین، میں ہی وہ امام مبین ہوں. اچھا اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں. سوال جو یہاں پر چھیڑنا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں کچھ دیر گفتگو بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ ظاہر سیاق سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ظاہری طریقے سے تو کوئی امام کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. ظاہری سیاق تو کہہ رہا ہے کہ امام مبین یعنی وہ لوح محفوظ. پھر ان روایات کو کیا کریں گے، ان کا کیسے معنی کریں؟ یہاں پر ایک دقیق نکتہ جو محققین ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور الحق والانصاف اگر میں اس کو بھی ایک فہم
قرآن کے لیے قاعدے کے عنوان سے ذکر کروں تو بے راہ نہیں کہا۔ تقریباً آپ کو بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں آیات ملیں گی کہ سیاق کے اندر ایک ظاہری ترجمہ بن رہا ہے، لیکن روایات کے اندر آتے ہیں تو ان روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس مورد کو حجت خدا پر، ولی خدا پر، ان پر تطبیق کیا گیا ہے۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ یہاں پر اس قانون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بہرحال تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارتاً اس قانون کو ذکر کرتا ہوں، اور اس آیت کے ذیل میں جو چند عرائض پیش کرنے ان کو پیش کریں گے۔ وہ قانون یہ ہے، قرآن فہمی کے اعتبار سے قرآن ایک معمولی کتاب نہیں ہے، اور قرآن مجید کے مطالب کو آپ ایک خاص سطح تک محدود کریں اور کہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ طریقہ دیگه درست نہیں ہے۔ روایات کے اندر بھی ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، پھر باطن کے بارے میں کہا گیا کہ 7 بطن ہے، بعض روایات میں آیا کہ 70 بطن ہے، کہ بہت سارے بزرگان کہتے ہیں کہ 70 بھی یہاں پر کوئی عدد کی تعیین نہیں ہے، کثرت کو بیان کر رہا ہے۔ یا مثلاً بعض جگہوں پر آپ پڑھتے ہیں قرآن کے بارے میں تعبیر آتی ہے لہو نجومون وعلی نجومہ نجومون، قرآن مجید کے لیے ستارے ہیں، ان کے ستاروں پر پھر ستارے ہیں، یعنی قرآن کی وادی بہت بڑی وادی ہے، بہت زیادہ مفہوم ہے، بہت زیادہ مطالب ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایک راوی امام کے پاس آتا ہے، امام علیہ السلام ایک مطلب بیان کرتے ہیں، دوسرا راوی آتا ہے، امام دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جب ان کی آپس میں بات ہوتی ہے پھر امام کے پاس آتے ہیں، مولا آپ نے ہمیں تو یہ بتایا تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ایسے ہے، تو امام علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں کہ بابا تم ہو، وہ ہے، وہ ذریع ہے۔ کون ہے ذریع محاربی؟ کون ہے ایسا بندہ کہ جس کو یہ اسرار بتائے جائیں؟ یعنی قرآن مجید کی آیات کے اندر تحمل ہے کہ مختلف مطالب کو بیان کیا جائے، سیاق کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے ایک ترجمہ ہوتا ہو، لیکن اسی آیت کا بطن اگر دیکھا جائے تو ایک اور معنی بنتا ہے، لیکن وہ جو باطنی معنی بنتا ہے وہ ظاہری معنی کو باطل نہیں کرتا۔ یہ اہم نکتہ ہے جس سے اکثر اشتباہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تفاسیر روائی کو اٹھاتے ہیں، تفسیر نور الثقلین کو اٹھایا، برہان کو اٹھایا، تفسیر قمی کو اٹھایا، ادھر ایک روایت کو دیکھا فوراً کہا کہ امام نے تو فقط یہ معنی بیان کیا لہذا آپ کا معنی غلط ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ امام علیہ السلام نے جو معنی بتایا وہ معنی بھی حق ہے، اور جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی بھی حق ہے۔ وہ باطن ہے، یہ ظاہر ہے، وہ باطن اس ظاہر کو رد نہیں کرتا، اور اگر اہل انسان ہو تو یہ جو بطون بیان کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک سسٹمیٹک اور قاعدے کے عنوان سے، ایسے نہیں ہے کہ بے راہ نہیں ہے، ان تعویلات کا بھی ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، اس قاعدے اور قانون کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نقطے کو حتماً لیں۔ تفسیر المیزان کو اگر آپ ملاحظہ کریں تفاسیر میں تو آپ کو ملے گا کہ پہلے مرحلے میں مرحوم علامہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بعد میں باسن اور روائیون کے عنوان سے جداگانہ ایک باب باندھتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں روایات کون سی آئی ہیں۔ اسی مورد میں دیکھیں تفسیر المیزان میں دیکھیں مرحوم علامہ اس آیت کے ذیل میں بحث قرآنی میں امام مبین سے کیا مراد لیتے ہیں؟ امام مبین سے مراد لیتے ہیں لوح محفوظ۔ بحث الروائیون میں امام مبین کے بارے میں یہ جو امیر المومنین کے بارے میں روایات آئی ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے، وہ ظاہر قرآن ہے، ابتدائی تفسیر ہے۔ لیکن اسی ابتدائی تفسیر کی اگر تعویل کو دیکھیں، بطن قرآن کو دیکھیں، یہ بات بھی درست ہے کہ امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین یعنی امام مبین، امیر المومنین یعنی حجت خدا، یہ مطلب درست ہے، دونوں درست ہیں۔ اچھا، تعویل کے بارے میں بھی میں تفصیلی بات نہیں کرتا یہاں پر کیونکہ میں نے کچھ اور بیان کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک نقطے کو مد نظر رکھیں،
وہ تعویل بھی اس ظاہر قرآن سے کٹا ہوا سلسلہ نہیں ہے، ظاہر قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لفظ کے اصلی معنی کو محفوظ رکھیں۔ یہاں بقول مرحوم فیض کاشانی کے کہ تفسیر صافی میں جو مقدمات ذکر کرتے ہیں، من جملہ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ ورود پیدا کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ الفاظ کو روح معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، روح معنی کے لیے وضع کیے گئے الفاظ۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے۔ مرحوم امام اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں کہتے ہیں معارف کے بارے میں، معارف کو سمجھنے کے لیے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ لفظ کو روح معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اصل معنی کو سمجھے۔ مثلا مثال دوں، تھوڑی سی وضاحت۔ مصباح کو پرانے زمانے میں چراغ کو کہتے تھے، مصباح چراغ کو، لیکن اس مصباح کے معنی میں وہ چراغ یعنی ایک چھوٹا سا برتن، اس کے اندر تیل پڑا ہو، اس کے اندر کوئی اور چیز رکھے، یہ اس کے اصل معنی کے اندر دخیل نہیں ہے۔ اصل معنی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نور دیا جائے، جس کے ذریعے سے روشنائی ملے، وہ چراغ ہے۔ اس کا ایک مصداق یہ ہو سکتا ہے، آج کل کے زمانے میں یہ لائٹ مصداق ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے اس کے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ مصباح یعنی جو نور دے رہا ہے، جس سے آپ کو نور مل رہا ہے۔ اچھا، نور ظاہری بھی ہو سکتا ہے، نور معنوی باطنی بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر قرآن یا متون دینیہ پیغمبر اکرم کو مصباح کہے یعنی حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، واقعاً پیغمبر مصباح ہے۔ مصباح کا ایک مصداق میں نے یہ ظاہری نور دینے والا دیکھا، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، اور معنی نہیں ہے، معنی وہی ہے لیکن مصداق تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لفظ روح معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ یا مثلا میزان، وہ میزان ترازو کو کہتے ہیں، وہ ترازو کی ایک شکل ہے، دوسری شکل ہے، تیسری شکل ہے، لیکن ہر وہ چیز کے ما یوزن بہ، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو تولا جائے، وہ میزان ہے۔ اگر ظاہری چیزوں کو آپ تولنا چاہتے ہیں، یہ ظاہری آلہ ہے۔ اگر کسی انسان کو تولنا چاہتے ہیں تو ولی خدا میزان ہے، وہاں پر بھی اصل معنی محفوظ ہے۔ اصل انسان کو تولا جا رہا ہے، عمل کو تولا جا رہا ہے۔ حق میزان ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ سورہ زمر میں کہ والوزن یومئذ الحق، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اس الحق کو خبر قرار دیں اس کے لیے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن میزان یعنی جس کے ذریعے سے تولا جائے گا وہ چیز حق ہے، حق کے ساتھ تولیں گے۔ نماز کو جو تولا جائے گا حق کے ذریعے سے کہ اس کے اندر حق کتنا ہے۔ خوب جس روایت نے کہا کہ امیر المؤمنین میزان ہے، یعنی اس روایت نے بھی کوئی علیحدہ معنی نہیں کیا، اس نے فقط حق کے مصداق کو مشخص کر کے دیا، کہا کہ اسی حق کو اگر انسانی پیکر میں دیکھنا چاہو تو امیر المؤمنین بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جو باطنی روایات ہیں جو باطن کو بیان کرتی ہیں، تعویل کو بیان کرتی ہیں، اصل معنی کو محفوظ رکھتی ہیں، روح معنی محفوظ ہے، اور اس کے بعد وہ معنی جو معارف کے محکمات ہیں، اصل اصول ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مبانی ذکر کرتے ہیں، لیکن بنیادی یہ چیزیں، اصل لفظ کا معنی بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اصل جو معارف کے معتقدات ہیں ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ نہیں ہو رہا، تو ایسی تعویل اور ایسا باطن قرآن کا انسان بیان کر سکتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی روایات میں اس نقطے کو سمجھایا گیا ہے۔ اور اکثر اوقات آپ اگر تفاسیر روائی کو اٹھا کر دیکھیں، ظاہری تفسیر کی آپ کو روایتیں نہیں ملیں گی۔ اس کا فلسفہ بھی یہ ہے، اصلاً داعی نہیں ہے کہ امام بیٹھ کر آپ کو جو اس کا ظاہری مصداق ہے وہ بتائے، وہ تو آپ کو پتا ہے۔ امام اس رخ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جا رہی۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مادی رزق تو ہے، لیکن امام علیہ السلام نے تفسیر میں بیان کیا وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّونَ. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ مما رزقناہم میں جو دوسرے مادی مصداق ہے رزق کے وہ مراد نہیں، وہ ہے. کہنا امام علیہ السلام کہہ رہے وہ تو تمہیں پتا ہے، ظاہر سے سمجھ رہے ہو، لیکن تم رزق کو اس مادی میں منحصر کر رہے ہو. نہ، رزق اس مادی رزق میں منحصر نہیں ہے، بلکہ علم بھی رزق ہے. وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّونَ کہ ایک اور مصداق کو بیان کیا. عجب نہیں ہے کہ یہ جو یہاں پر جو ہماری محل بحث آیت ہے، جو بندہ بھی سیاق کو دیکھے گا وہ سمجھتا ہے لوح محفوظ تو امام مبین ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام مبین کا مصداق فقط لوح محفوظ نہیں ہے، بلکہ امام مبین کا ایک مصداق حجت خدا بھی ہے. خوب اس اعتبار سے امام علیہ السلام اس مصداق کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی طرف تمہارا ذہن نہیں جا رہا. جیسے لوح محفوظ کے اندر تمام چیزوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے قلب مبارک ولی خدا وہ بھی امام مبین ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اچھا، یہاں پر بریکٹ میں ان افراد کے لیے بھی ایک جملہ کہوں جو افراد کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ غلو کر رہے ہیں، یہ تو آپ غلو کر رہے ہیں، تمام چیزوں کا علم آپ نے غیر خدا کو دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خدا میں اور علم میں کیا تفاوت ہوا؟ وہ بندہ خدا پہلے مرحلے میں تو اس کو جواب یہ دیا جائے گا حد اقل تم لوح محفوظ کو تو مانتے ہو نا، اس میں ساری چیزیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، لوح محفوظ کو تو مانتے ہو. یعنی ہو سکتا ہے خدا کے علاوہ کوئی چیز ہو اور اس کے اندر تمام علوم پائے جائے. خب لوح محفوظ میں اگر تمام چیزوں کا علم آ جائے تو شرک لازم نہیں آتا، اگر ولی خدا کے قلب میں تمام چیزوں کا علم آئے تو شرک آ جاتا ہے. اب یہ کون سی توحید ہے؟ اصل میں ان لوگوں نے توحید کو سمجھا نہیں ہے. تفاوت علم کی کمیت میں نہیں ہے کہ وہ کتنا جانتا ہے یہ کتنا جانتے ہیں. ہم لوگوں کا ذہن عرفی بنا ہوا ہے، مادی ذہن بنا ہوا ہے، ان چیزوں کے پیمانوں میں پرکھتے نا. توحید کا معیار یہ نہیں ہے. توحید اور شرک کا نصاب اور اصل معیار یہ ہے کہ کائنات میں خدا کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس اپنا نہیں ہے. خدائی وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کے پاس ہر کمال اپنا ہے. بقایا اس کے علاوہ جو بھی موجود ہو اس کمال کے لینے میں اور اس کمال کو باقی رکھنے میں خدا کا محتاج ہے. طلبہ کی زبان میں کہیں کہ جو بھی موجود ہے، جو بھی کمال لیتا ہے حدوثاً و بقاءً، وہ محتاج ہے کس کا؟ حجت خدا کا. وہ محتاج ہے حجت خدا کا. حجت خدا اپنے تمام کمالات میں محتاج ہے خدا کا. اب یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. یعنی کائنات میں اپنے اعتبار سے کسی موجود کو ذرہ برابر کمال نہیں ہے، کسی کو بھی. افضل ترین انبیاء سے لے کر عامی ترین انسان تک کسی کے پاس اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اما افراد کی استعداد کے اعتبار سے خداوند متعال نے مختلف موجودات کو، افراد کو کمالات بھی دیے. یعنی اپنے لفظوں میں کہوں، حجت خدا کے پاس اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، اور خدا کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو نہ ملی ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے. اچھا، یہاں پر ایک ضمناً عرض بھی کر لوں کیونکہ یہ بات عام بھی ہے. بسا اوقات روایات کے باب میں آتے ہیں یا آیات پہلے مرحلے میں، کہ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم غیب کو منحصر کیا جاتا ہے خدا کی ذات میں، فوراً وہ چند آیات پڑھتے ہیں. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ قرآن نے تو فقط علم غیب کو خدا میں منحصر نہیں کیا، ہر کمال کو خدا میں منحصر کیا.
فقط علم غیب تھوڑی، ہر کمال کو خدا کی ذات کے اندر منحصر کیا ہے. حتیٰ وہ زارع جو بندہ کھیتی کرتا ہے، وہاں پر زراعت کو اگاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ کام بھی اس کا نہیں ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. خب یہ جو کھیتی اگاتے تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ حتیٰ یہ کمال بھی خدا اپنی ذات کی طرف پلٹاتا ہے. تمام کمالات کو خدا منحصر کرتا ہے اپنی ذات کے اندر، اور حقیقت ایسے ہی ہے. تمام کمالات منحصر ہیں ذات خدا میں. یہ جو انحصار ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ بالذات خدا کے اندر منحصر ہے. بالذات خدا کے اندر منحصر ہے یعنی کیا؟ یعنی اصالتاً خدا کے پاس ہے، یعنی اسی کے ہے. بقایا جس جگہ پر بھی کوئی کمال نظر آ رہا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی دین ہے. اس اعتبار سے تمام جو حتیٰ روایات کے اندر، آیات کے اندر کبھی کبھار جو بدوی طریقے سے، ابتدائی طریقے سے تعارض نظر آتا ہے اس کا جواب ہو جاتا ہے. تفسیر المیزان میں مرحوم علامہ علم امام کے مسئلے کو ایسے ہی حل کرتے ہیں. رہ جاتا ہے مسئلہ روایات کا کہ میں بہرحال اس علم امام کے بعض میں زیادہ وارد نہیں ہونا چاہ رہا، فقط اشارہ کر رہا ہوں وہ کلید اصل نقطہ. بعض روایات میں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں علم غیب نہیں ہے، بعض روایات میں کہ امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ما کان وما یکون ہے. اور وہ روایات جو ائمہ کے علم ما کان وما یکون کو بیان کرتی ہیں، تمام چیزوں کے علم کو بیان کرتی ہیں، وہ روایات تواتر کی حد تک ہے. کوئی ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں روایات ہیں. وہاں پر جو امام علیہ السلام نفی کرتے ہیں اس کے مختلف نکات ہیں. کبھی کبھار سامنے والے میں توان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. خوب اس کی ظرفیت کو مد نظر رکھا کہ اس بندے کے سامنے اگر ہم اپنے کمالات کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ بندہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ فوراً ہمیں خدا سمجھنا شروع کرے گا. اس میں توان نہیں، ظرفیت نہیں ہے. لہذا وہاں پر یہ کہا. یا کبھی کبھار امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مراتب حقیقی کو بیان کرتے ہیں ان مراتب کے اعتبار سے. اچھا، اس مادی مرتبے کے اعتبار سے، اس نازل مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں. خب جب بھی ہم چاہتے ہیں انشاء علم، جب بھی ہم چاہتے ہیں جاننا جان لیتے ہیں. یعنی اپنے اس نورانی مرتبے کے ساتھ جیسے ہی ارتباط پیدا کرتے تمام چیزوں کا علم ہمارے پاس آ جاتا ہے. یہ اصل وہ نقطہ ہے کہ میں صرف نقطے کو بیان کر رہا ہوں، اس بات میں رکنا نہیں چاہ رہا، گزر رہا ہوں. اس مسئلے کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرتے ہیں. اور یہ آیت کریمہ کہ جس آیت کو تھوڑا سا بہانہ بنا کر ہم یہاں پر انسان کامل اور حجت خدا کے بارے میں چند نکات عرض کریں گے کہ آج تو وقت ہمارا نکل گیا، شاید آئندہ جلسہ ہمارا اس کے بارے میں ہو. تعبیرات دیکھیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے امام مبین میں. یہاں سے یہ بحث آتی ہے. حجت خدا، ولی خدا، انسان کامل جامعیت رکھتا ہے. اس کے وجود کے اندر تمام حقائق موجود ہے، نہ فقط وہ جانتا ہے. کل ایک آیت کریمہ پڑھی تھی نا، میں نے کہا تھا کہ یہاں پر لفظ احصینا کو مد نظر رکھیے گا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہاں پر لفظ احصا آیا تھا. قیامت کے دن جب ان کے نامہ اعمال کی کتاب ان کے سامنے کھلے گی تو وہ تعجب سے کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، نہ چھوٹے عمل کو چھوڑا، نہ بڑے عمل کو چھوڑا، الا احصاها، مگر یہ کہ سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو یہاں پر بھی امام مبین، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہر شے کو ہم نے محصور کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے انسان کامل کے اندر، امام مبین کے اندر. اچھا، یہاں سے یہ بحث، یہ پوری بحث فقط اس آیت کی فضا کو روشن کرنے کے لیے یہ بحث کہ انشاءاللہ ابھی تو وقت ختم ہو گیا، روک رہا ہوں بات کو یہاں پر، کیونکہ بہرحال اس کے لیے اگر میں
دوبارہ وارد ہوں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، وہ جلسے آئندہ میں رکھیں گے۔ انسان کامل کی جامعیت کا پتہ چلتا ہے، یہ بہت اہم بحث ہے، اور یہاں سے ان چند بنیادی نکات کو بھی ہم بہت ہی جلدی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے سے کتاب الحجت، زیارت جامع کبیرہ، زیارت مطلقہ امام حسین، زیارت امین اللہ، اور جتنی بھی زیارات کے اندر مفاہیم حجت خدا اور امام کے بارے میں وارد ہوتے، ان کے لیے بھی ایک سمجھیں کہ ہلکی سی شرح ٹائپ ہو، ایک ایسا بیان کہ جو ان کے لیے بھی ایک وضاحت کی حیثیت رکھتا ہو، کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ کہ بس خلاصہ کلام بات کو یہاں پر سمیٹوں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اس آیہ کریمہ کے اعتبار سے امام مبین لوح محفوظ بھی درست ہے، ظاہری سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن امام مبین اس کے اصل روح معنی کو محفوظ کرے، اپنے اصل اعتقادات کے ساتھ بھی دیکھے، بہرحال یہ معنی خود ولی خدا پر، حجت خدا پر واقعاً صادق آتا ہے، اس کے قلب پر بھی صادق آتا ہے۔ اصلاً بعض ہمارے اساتید تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاً معنی کرنا اصلاً خلاف ظاہر بھی نہیں ہے، ظاہر آیت بھی یہی ہے، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ بہرحال میں سوال کو فقط چھوڑ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ کل اسی جگہ سے بحث کو تھوڑا سا آگے بیان کریں گے۔ وہ خود حقیقت حجت خدا، ولی خدا، یعنی کیا کہ امام کے وجود میں ہر شے کو ہم نے رکھا ہوا ہے، یعنی کیا مقصد ہے اس کا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز امام مبین کے سینے قلب کے اندر موجود ہے، اس کے وجود کے اندر موجود ہے، یعنی کیا؟ یہیں سے وہ اہم ترین بحث کہ جس کو آج کل کے زمانے میں ولایت تکوینی کے نام سے کہتے ہیں، وہ بحث بھی یہیں سے حل ہو جاتی ہے۔ اس نقطے پر سوچئے گا کیا مقصد ہے اس کا؟ اصلاً امام کے بارے میں ہماری تصویر کیا ہے، کیا سوچتے ہیں امام کے بارے میں؟ یہ ایک عام تصور ہے کہ ہم امام کو، وہ تعبیر استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، بعض لوگوں کی امام شناسی آپ دیکھیں ایسے لگے گا کہ ایک مثلاً ایک نیک سا بندہ ہے، اچھا سا بندہ ہے، فقط اسی حد تک جیسے ہمارے معاشرے کے اندر صلحاء ہوتے ہیں، ان کی امام شناسی اس حد تک ہے فقط۔ نہ عزیز من، ہماری روایات اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید جو امامت کا اور حجت خدا کا تصور دیتا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، اور یہ فقط شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کل کوئی بندہ برادران اہل سنت میں سے اٹھ کر ہمارے اس بیان پر کہے کہ یہ تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، نہ، اہل سنت برادران کے بستر پر، ان کے ہاں بھی جو ان کے اہل معرفت ہیں، اہل تصوف ہیں، وہ بھی عیناً یہی بات کرتے ہیں، عیناً یہی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ مثلاً عرفاء میں سے، اہل تصوف میں سے جو سب سے بڑی شخصیت ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے جتنے بھی شارحین ہیں، وہ لوگ جو انسان کامل کا تصور دے رہے ہیں، عیناً یہی تصور ہے۔ اصلاً انسان کامل کا تصور جو شیخ اکبر اپنے آثار میں دیتے ہیں، اس کو اگر دقت کے ساتھ سمجھو اور انسان بعد میں اصول کافی کے کتاب الحجت کی طرف جائے، پتہ چلتا ہے کہ عیناً ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے بستر پر بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے۔ کہ بہرحال اس انسان کامل کے بارے میں جلسے آئندہ میں چند آرائز پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔